نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و سرگی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنے تنہا اس پورے کائنات کا مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نماز کی چند ایسی غلطیوں کی طرف نشاندہی کی گئی تھی جن کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے مزید چند غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر کے اپنی نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ سکیں، ہماری نماز نبوی ہو سکے، جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے صحابہ کو بتلایا، پھر صحابہ نے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ اور محدثین سے ہو کر کے ہم تک یہ نماز کے طریقے پہنچے۔ مسنون نماز کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہے یا کسی کو بھی معلوم ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہ کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی اپنے طریقے نماز کو درست نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حدیث آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ جانے کے بعد بعض لوگ اس عمل کو اختیار نہیں کرتے جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، بلکہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا جس عمل کو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اسی پر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کو خود آپ نے کر کے بتلایا ہے، ہماری نمازیں یا ہمیں اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد پھر ہمیں کدھر بھی نہیں دیکھنا ہے، کسی کی بات نہیں سننا ہے۔
کسی بھی عالم کی، کسی بھی امام کی، کسی بھی مفتی کی، کسی کی بات نہیں سننا ہے جب آپ کے پاس صحیح حدیث آ جائے، جب آپ کے پاس صحیح حدیث آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں جو لوگ نبی کی سنت یا نبی کی حدیث آنے کے بعد اپنی منمانی کرتے ہیں یا اپنے بزرگوں، اپنے اماموں کے اقوال سے ہٹتے نہیں ہیں۔ حدیث آ جائے، آ جانے دو، لیکن اپنی منمانی کرتے ہیں تو اللہ کی اس قول کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے سورۃ النور میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کا عمل آ جانے کے بعد، نبی کا قول آ جانے کے بعد، نبی کی سنت، نبی کی حدیث آ جانے کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس بات سے انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا عذاب نہ آ جائے، انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا مصیبت نہ آ جائے، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد، ان کا عمل آنے کے بعد، ان کا قول آنے کے بعد، ان کی بات آنے کے بعد ہمیں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، کسی کی بات کو نہیں ماننا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا امام ہو، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، لیکن نبی سے بڑا امام تو نہیں ہو سکتا، وہ نبی سے بڑا بزرگ تو نہیں ہو سکتا، وہ نبی سے بڑا ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تب جب نبی سے بڑا نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی امام ہے، تو پھر ہم نبی کی بات کو کیوں ٹھکرا دیتے ہیں، ان کی بات کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ جب ان کی ایک طرف حدیثیں آتی ہیں، ان کی ایک طرف باتیں آ جاتی ہیں، ان کا طریقہ آ جاتا ہے، تو پھر ہم دوسروں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کسی امام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہماری نمازوں میں جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو اور کچھ غلطیاں جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ ہمارے امام صاحب نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے، اس ضمن میں اس طرح اس یقین کے ساتھ کہ امام صاحب نے کہہ دیا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، نبی کی حدیث بیان کرنے دو مول صاحب کو، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان امت میں جو اختلاف نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض اور دوسرے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا۔ بھائی اتنے سارے فرقے بن گئے، اتنے سارے مسلک بن گئے، اتنے سارے مذاہب بن گئے، سب کو چھوڑ کر کے، ترک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیجیے۔ یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو ہمارا پیغام ہے۔ آپ کو جہاں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہو، آپ کو جہاں اختلاف نظر آتا ہو، حدیث نبوی کی طرف رجوع کیجیے، قرآن کی طرف رجوع کریے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف رجوع کریے۔ یہی تو ہماری دعوت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مسلک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، امام احمد بن حنبل کا یہ قول، امام شافعی کا یہ قول، فلاں امام کا یہ قول، تمام لوگوں کی محبتیں اور تمام لوگوں کی عظمت اور تمام لوگوں کے فضائل اپنی جگہ، لیکن جب ان کے اقوال میں اختلاف ہے تو چلیے حدیث رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں حل ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ایک غلطی یہ جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنا۔ ہمارے نمازیوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، جماعت کو ترک کر دیتا ہے۔ نماز وہ پڑھتا ہے، کبھی گھر پہ پڑھ لیا، کبھی جماعت چھوٹ گئی بعد میں، جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ یہ آپ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی ایسا کوئی عذر ہونا چاہیے جس میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہو تاخیر کرنے کی، کہ آپ لیٹ ہو سکتے ہیں یا آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں،
جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، ایسی کوئی اگر شرعی عذر ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاة له الا من عذر، جس نے اذان سنی اور وہ نماز کے لیے نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں، الا من عذر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگا دی، مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر رہا ہو، ایسا عذر جس کو شریعت نے مقبول کیا ہو، ہمارے اپنے عذر نہیں، گھریلو عذر نہیں، ایسا عذر جس کو شریعت نے منظور کیا ہو کہ واقعی یہ شخص معذور ہے، کوئی بیمار ہے نہیں آ سکتا ہے، ہاں کوئی تکلیف میں ہے نہیں آ سکتا ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ ہٹے کرتے ہیں، ہاں ہوٹل بازی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ گھر پہ جا کے آرام کر لیتے، بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت چلیے جانے دیجئے، بعد میں گھر پہ پڑھ لیں گے، بعد میں یہاں پڑھ لیں گے۔ اچھا، اذان ہوتی رہتی ہے، پورے آپ کے ارد گرد جتنے بھی ہوٹل ہیں تقریباً تمام ہوٹلوں میں مسلمانوں کی موجودگی رہتی ہے، اذان چاہے اس مسجد کی ہو چاہے اس مسجد کی ہو، تمام مساجد میں اذان ہوتی ہے، ہمارے مسلمانوں کے کانوں میں جو نہیں رہتا، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، مسجد سے صدا لگائی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگائی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا لگائی دی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہمارا مسلمان کچھ فرق نہیں پڑتا، جہاں کا تہاں وہی بیٹھا ہوا رہتا، ایک مسلمان، ایک نمازی مسلمان نماز کے لیے مسجد آتا ہے، ہوٹلوں میں چند لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نہیں جا رہے، یہ نماز پڑھ کے دوبارہ جاتا ہے، وہی چند افراد وہی مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گپے ہانکتے رہتے ہیں کہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ کتنی عیب کی بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے آپ کو، اس سے اللہ سے توفیق مانگیے نماز کی، اللہ سے توفیق مانگیے مسجد جانے کی، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی۔ اس کے بعد دعوے بڑے بڑے مسلمانوں کے نا، صرف دعوے لے لیجیے، اتنی لمبی لمبی ہانکتے ہیں، اتنا لمبا لمبا پھینکتے، کوئی جواب نہیں۔ محبت ایسی اللہ سے، محبت یہ امام کی، محبت علی کی، محبت رسول کی، یہ دنیا بھر کی محبت، اور یہی بیٹھا رہتا ہے خبیث بدتمیز نالائق قسم کے لوگ، یہی بیٹھے رہتے محبت کے دعوے کرتے، اور اس کے بعد نماز کو نہیں آتے۔ یہی حکم دیا ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہی حکم دیا ہمارے نبی نے، اسی محبت کا حکم دیا ہے تمہیں کہ تم نماز نہ پڑھو اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کرو۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا، یہی حضرت علی، حضرت عمر، عثمان، علی اور اسی طرح ابو بکر یہی پیغام دے کر کے گئے امت کو۔ اس لیے نماز با جماعت آپ کو پڑھنی پڑے گی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ذرا یہ سوچیں، جو نماز یہاں پر نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اب آپ ذرا سوچیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا انجام؟ آپ ہر مسئلے کو دیکھتے جائیں، نماز با جماعت نہ پڑھنا یہ صرف اور صرف گمراہی کا سبب ہے، انسان اس سے گمراہ ہو جاتا ہے، صرف گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو شخص کل یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ۔ وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ اگر تم نے اگر اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی، تم اپنے اگر گھروں میں نمازیں پڑھتے ہو جیسے کہ یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو تم نے اپنے نبی کو سنت کو ترک کر دیا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ نبوی طریقہ یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ،
اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ ہی چھوڑ دیا ہے تو تمہاری گمراہی یقینی ہے، تمہاری گمراہی یقینی ہے، یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی روایت کے آخر میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نماز سے پیچھے رہ جانے والا، جماعت کو چھوڑ دینے والا صرف اور صرف منافق ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی پیچھے رہ جانے والے کون لوگ ہیں؟ منافق ہیں۔ اور کہتے ہیں یعنی معلوم النفاق، ایسے منافق ہوا کرتے تھے جو اللہ کے نبی کے دور میں یا ہمارے دور میں نمازوں سے پیچھے رہ جاتے تھے، جن کا نفاق معلوم تھا کہ وہ منافق ہے۔ یعنی منافقین نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، جماعت چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ جماعت کون چھوڑتے ہیں؟ جو منافق لوگ ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ مسلمان پاتے ہیں کہیں سے بھی؟ ایک تو نماز نہیں پڑھتے، چلیے اگر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ جب منافق ہیں تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ کیا ہوگا پھر؟ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح نماز کی ایک غلطی ہے زبان سے نیت کرنا۔ زبان سے نیت کرنا، نماز کے شروع میں زبان سے کسی بھی لفظ کا ادا کرنا کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز کی 2 رکعت، یا میرا قبلہ کی طرف میرا چہرہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ نے کبھی بھی اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کیے۔ چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں نماز بعد میں فرض ہوئی، آپ کی نبوت کے 10 سال بعد یا 11 سال بعد جو بھی ہے، تب بھی 13-14 سال کی زندگی، 13 سال کی زندگی اگر آپ نماز کو مان لیں کہ نماز فرضیت کے بعد، اس کے باوجود بھی آپ سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ سے نہ صحابہ سے، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق ہو، خلفائے راشدین میں کسی بھی صحابی سے ایک بھی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے زبان سے کوئی الفاظ ادا کیے ہوں کہ میں فلاں چیز کی نیت کرتا ہوں۔ ہاں ایک حدیث ضرور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہو، یہ تو آپ کی نیت پر آپ کے عمل کو موقوف کیا گیا ہے کہ آپ کون سا عمل کس نیت سے کر رہے ہیں، آپ کون سا عمل کس نیت سے کر رہے ہیں، کیا آپ کی نیت صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اب آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنے آئے یا معاشرے والے کچھ کہیں نا مجھے کہ دیکھو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اس کے ڈر سے اگر آئے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے یہ ریاکاری ہے، نماز نہیں ہے۔ تو اس نیت کی بات ہے کہ آپ کس نیت سے کوئی عمل یا کوئی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو بھی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، کسی بھی امام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دوران نماز تمام اعضاء کا قبلہ رخ نہ ہونا۔ ایک نماز میں ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بظاہر تو قبلہ رخ کر لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمارے پیر جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہوتے، ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح سے جگہ کی تنگی اگر ہے اور زبردستی کسی صف میں آپ گھس گئے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ذرا ٹیڑھا کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو آپ زبردستی مت گھسیے، پیچھے اگر آپ کے پاس صف موجود ہے تو آپ اس میں کھڑے ہوئیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ زبردستی کرتے ہیں اور وہاں پر جگہ کی قلت ہوتی ہی تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جگہ کی قلت واقعی ہے، پیچھے بھی جگہ نہیں ہے اور جہاں جو آپ کے لیے بالائی منزلیں بنائی گئی وہاں پر بھی جگہ نہیں ہے، تب ٹھیک ہے، آپ کے لیے رعایت ہے کہ آپ بیچ میں گھس جائیں، ذرا تنگی میں نماز ادا کر لیں۔ لہذا تمام اعضاء کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، آپ کے پیر کی انگلیوں کا بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو سعید الساعدی کی حدیث سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے کھڑے ہوتے تو آپ قبلہ رخ ہو جاتے، آپ قبلہ رخ ہو جاتے۔ اور اسی طرح سے اسی سے استدلال کیا علماء نے کہ آپ کی ایک ایک چیز، ہر چیز آپ کی قبلہ رخ ہونی چاہیے، یعنی آپ کی پیر کی انگلیاں، آپ کا سر کا یہ جو چہرہ ہے یہ بھی مکمل طور سے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ ایک غلطی نماز میں یہ ہے کہ نماز کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ بسا اوقات ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب آج کا مسلمان نماز کیسے پڑھتا ہے؟
عادی طور پر پڑھتا ہے، وہ عادتاً پڑھتا ہے. امام نماز پڑھاتا ہے، وہ پیچھے ٹھہرتا ہے، کب 3 رکعت ہوئی، کب 4 رکعت ہوئی، کب کیا ہوا اس کو کچھ پتا نہیں. امام نے سلام پھیرا، وہ چل دیا اٹھ کر. پوری نماز میں وہ یہاں نہیں ہوتا ہے، پوری نماز میں نہیں ہوتا ہے یہاں. مکمل طور سے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے. نماز میں بھی آتا ہے تو وہ خشوع اور خضوع نظر نہیں آتا. ہماری نمازوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہو چکی ہیں، غور و تدبر سے خالی ہو چکی ہیں. نماز کو غور و فکر سے پڑھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نمازی کو جو اس میں چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کا علم نہیں ہوتا ہے، ان کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر تو یہ ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جن کو نماز کی دعائیں ہی نہیں آتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. لعنت ہے ایسے مسلمان پر، لعنت ہے ایسے مسلمان ہونے پر. نماز کی دعائیں نہیں یاد ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کے پاس؟ اکثر لوگوں کو نماز کی دعائیں نہیں یاد ہیں. ترجمہ اور تفہیم تو جانے دیجئے کہ اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، اس لیے ادھر ادھر ذہن جاتا ہے. نماز کی دعائیں تک نہیں یاد ہیں. دنیا کے سارے کام آتے ہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، بس دین نہیں سیکھ سکتا. نماز کی دعائیں نہیں سیکھ سکتا. تھوڑی سی وقت، تھوڑا 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کر کے کسی عالم سے مل کر کے اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے مسلمان. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان کو نماز کی دعائیں نہیں آتی. تو ایک غلطی تو یہ ہے کہ وہ آدمی دعائیں یاد نہیں ہوتی، ترجمہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے دنیاوی کام آتا تو ضرور ہے مسجد، لیکن اس کا دل یہاں نہیں ہوتا ہے، اس کا دماغ یہاں نہیں ہوتا ہے. یہاں صف میں کھڑا ہوتا ہے، گاڑی اس کی خیرت آباد میں چل رہی ہوتی ہے، شمشاباد میں، سکندر آباد میں چل رہی ہوتی ہے، فلاں سائڈ پہ جانا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے. تو خوشی و خضوع سے ہماری نمازیں خالی ہو چکی ہیں. اگر ہر نمازی کو قرآنی آیات، دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو تو اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ اپنے رب سے کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے وہ اپنے رب سے، کیا دعائیں مانگ رہا ہے اپنے رب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ فلینظر کیف یناجیہ. جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، چپکے چپکے سے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. فکیف فلینظر کیف یناجیہ. تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے، وہ غور کر لے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کیسے کر رہا ہے، اپنے رب سے باتیں کیسے کر رہا ہے. جب آپ نماز میں ہوتے تو گویا اپنے رب سے سب سے قریب ہوتے ہیں. سجدے میں انسان سب سے قریب ہوتا ہے، وہ نماز میں ہے. نماز میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے وہ. اب آپ ذرا سوچیں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ واقعی ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ ایک بھی دعا یاد ہے؟ دعا یاد ہے تو اس کا ترجمہ معلوم ہے، کچھ تو معلوم ہے. اسی طرح آپ یہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نظروں کو اس پر گڑا لیتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، بغور دیکھتا ہے اس کو، اس کے اوپر اور اس کے چہرے پر اپنے چہرے کو گاڑ دیتا ہے. یہ لفظ آیا ہے، ینصبو کا لفظ استعمال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے: فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. جب تم نماز میں ہوتے ہو، جب تم نماز پڑھو تو تم بے توجہی مت کرو، بے توجہ مت ہو جاؤ، بلکہ توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھو. آگے آپ نے فرمایا کیونکہ جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے چہروں کو تمہارے چہرے پر گاڑ دیتا ہے، نصب کر دیتا ہے، نگاہیں بنائے رکھتا ہے. کب تک؟ جب تک تم بے توجہی نہیں کرتے. جیسے ہی تمہاری توجہ نماز سے ہٹتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہٹا لیتا ہے اپنے چہرے کو، اللہ تعالیٰ بھی اپنی نظروں کو تم سے ہٹا لیتا ہے. اس لیے نماز میں توجہ درکار ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے تقریباً مسلمانوں کی، تقریباً مسلیوں کی یہ بڑی غلطی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے جو غلطی ہے، رفع الیدین نہ کرنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا یہ بھی نماز کی ایک بڑی غلطی ہے۔ نماز شروع ہوتے وقت جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے ذریعے ایک رفع الیدین کرتے ہیں، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تب بھی رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کی غلطی ہے کہ وہ رفع الیدین جیسی سنت کو انہوں نے ترک کر دیا، اور یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کا حصہ تھا۔ آپ نے دوام کے ساتھ یعنی ہمیشگی کے ساتھ آپ نے رفع الیدین کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اپنے کندھوں تک اٹھاتے۔ اس کے بعد آگے فرمایا جب آپ رکوع میں جاتے تب بھی آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے۔ پھر فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کسی آدمی کا قول نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمل ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتے پھر آپ رفع الیدین کرتے۔ اتنی ساری حدیثیں ہونے کے باوجود، اتنی واضح حدیث آنے کے باوجود ہم رفع الیدین جیسی سنت کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ امام صاحب نے نہیں کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ نہ کرو، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے، یہ حدیث نظر نہیں آتی۔ اسی طرح بہت سارے احباب ہمارے کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے تھی بعد میں ختم کر دی گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی ابتدائی اسلام میں تو یہ جائز تھا، اللہ کے نبی کرتے تھے، بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ آپ نے آخری عمر تک رفع الیدین کیا، آخری عمر تک رفع الیدین کیا۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا۔ مالک بن حویرث، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جب نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، رکوع میں گئے تو رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو رفع الیدین کیا۔ اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے، اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمارے جو احباب کہتے ہیں کہ یہ روایت یا اسی طرح سے رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ کب مسلمان ہوئے؟ 9 ہجری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 10 ہجری میں، یعنی آخری عمر میں، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا بالکل آخری حصہ تھا، ایک ہی سال۔ اس دوران مالک بن حویرث کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے، اور وہ مسلمان ہی ہوئے 9 ہجری میں۔ تو آپ یہ بتائیے وہ کب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں؟ بھائی مسلمان جب نہیں ہوئے تھے تو وہ تھوڑی نماز پڑھنے آتے تھے، تو تھوڑی دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جب 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تب انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، تو پتہ چلا آخری عمر میں آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا، پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا، یعنی کہ وہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے اس کے اندر ہاتھ باندھ لیا، کپڑا اوڑھ لیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں اوپر رکھ لیا اندر ہی، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، نکالنے کے بعد انہیں بلند کیا، یعنی رفع الیدین کیا۔ کپڑے بندھے ہوئے تھے اوپر سے، اس کے بعد آپ نے کپڑا نکالا اور رفع الیدین کیا۔ پتہ یہ چلا کہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کیے، یعنی رفع الیدین کیا۔
اب آپ کہیں گے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اب یہ بھی دیکھ لیجئے، وائل بن حجر وہ صحابی ہیں جو یمن سے آ کر مسلمان ہوئے، یہ 9 ہجری شوال یا ذیقعدہ میں جب ٹھنڈی کا سردی کا موسم تھا تب یہ آئے ہوئے تھے، تب یہ مدینہ آئے ہوئے تھے، اور اسی وقت آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت کرتے ہوئے دیکھا، ٹھنڈی کی وجہ سے آپ نے چادر لپیٹا ہوا تھا، چادر سے نکال کر آپ نے رفع الیدین کیا، ہاتھ نکال کر، اور وہ بھی 9 ہجری میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے تقریباً 6 ماہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آخری عمر کی بات ہو رہی ہے۔ والد بن حجر جو بیان کر رہے ہیں وہ آخری عمر میں صرف 6 مہینے آپ کے انتقال سے 6 مہینے پہلے آپ کو انہوں نے دیکھا کہ آپ ٹھنڈی میں چادر لپیٹے ہوئے تھے، اس سے ہاتھ نکال کر رفع الیدین کر رہے تھے۔ ہمارے بھائی لوگ کہہ رہے منسوخ، کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ بھائی کس دلیل نے اس کو منسوخ کیا، کس دلیل نے اس کو ختم کیا کہ یہ چیز اب ثابت نہیں ہے، ابتدا اسلام میں تھی؟ تو اس طریقے سے سنت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے سینے پر ہاتھ نہ باندھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث آئی ہیں، بے شمار احادیث آئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھا۔ ایک روایت پڑھتا ہوں مسند احمد کی، سیدنا حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع هذه علی صدرہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھے ہوئے تھے، سینے پر باندھ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس سنت کو بھی ہم نے فوت کر دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا، ہمارے مسلک میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب حدیث کا ذخیرہ آ جائے، جب حدیث آ جائے تو آپ کو کسی کی نہیں سننی ہے۔ یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو ہمارا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، دنیا کا کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی ولی ہو، اس کی بات کو ہم دیوار پر مارتے ہیں۔ ہمارے ائمہ جو گزرے ہیں، ہمارے امام جو گزرے، ان کے اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب تم اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے، اسی پر تم بھی قائم ہو جاؤ، اسی کو تم بھی اختیار کرو۔ حدیث آ جانے کے بعد میری بات کو چھوڑ دو، دیوار پر مار دو۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ ہے وقت کی قلت ہوئی، ایک مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے امام کے پیچھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرنا۔ بعض مسلمان، بعض احباب ہمارے ایسے ہیں جو امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ واللہ اعلم ان کی نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جی کہا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب آپ ذرا غور کریں، ہماری اور آپ کی نمازیں جو ہم بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھ رہے ہیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ اب یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن آپ کو یا ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جن کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، بس ہمارے امام صاحب بولے ہیں کہ نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، میں صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کے ساتھ ہمارا تعامل ہے کہ نبی کی حدیث آتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے چونکہ امام صاحب نے منع کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے واضح ایک حدیث عبادہ بن صامت کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو قرات کرنا مشکل ہو گیا، بوجھل ہو رہا تھا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم لوگ جو ہے اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہی سوال کیا، کچھ پڑھتے ہو کیا نماز میں امام کے پیچھے؟ قلنا یا رسول اللہ انا لنفعل، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم پڑھتے ہیں، جو آیتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں وہی ہم بھی دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا،
ایسا ہرگز مت کرو، کچھ بھی مت پڑھو، الا ان یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب، مگر سوائے سورہ فاتحہ کے۔ فجر کی نماز تھی اور فجر کی نماز جہری ہوتی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ تم کچھ بھی مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فلا صلاة لمن لم يقرأ الا بفاتحة الكتاب، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، چاہے فجر ہو یا کوئی اور نماز ہو، یہ 5 وقتہ نمازیں ہو یا نماز جنازہ ہو یا عیدین ہو یا کسوف ہو یا خسوف ہو، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، مجھے حکم دیا کہ جا کر کے اعلان کر دو، منادی لگاؤ، آواز لگاؤ لوگوں کو کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ان کو باقاعدہ انہوں نے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث پیش کیا، آپ نے جب یہ حدیث پیش کی کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی اور نماز ادھوری رہتی ہے، ناقص رہتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ ذرا یہ بتائیں جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ جب ہم امام کے پیچھے ہوں کیا تب بھی پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، وہ اپنے دل میں پڑھ لیں، اپنے جی میں پڑھ لیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا حکم ہے نماز میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں میرے دوستو، نماز میں بہت ساری کمیاں، بہت ساری غلطیاں ہماری، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے، آپ تمام مصلیان سے، آپ تمام مسلمانوں سے، اس سے پہلے میرا پیغام یا اس سے پہلے میری گزارش اور التماس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز پڑھنا شروع کریں۔ یہ مسائل ہم نماز کے بیان کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ان مسائل کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہوگا، یہ بتائیے آپ۔ اس لیے ان سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ نماز شروع کریں، نماز پڑھیں۔ نماز کے بغیر نجات نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ دنیا میں کہیں گے ہم تو بہت فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن بہت بڑا آدمی ہے، یہی کامیابی ہے کیا؟ کیا بڑا آدمی ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے؟ نہیں دلیل ہے، یہ اللہ نے اس کو چھوٹ دیا ہوا ہے، اس کی رسی کو ڈھیل دیا ہوا ہے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچے گا نا، مضبوطی سے پکڑے گا نا، اس کی گرفت کرے گا، پھر وہ اللہ کے ہاتھ سے، اللہ کی گرفت سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے سیٹوں کو، بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے یہ رشک نہ کریں کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا پھر بھی بڑا آدمی ہے، وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل دراصل آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اور اس سے اہم بات یہ کہ جو مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں الحمدللہ بالکل صحیح احادیث کی روشنی میں، صحیح بخاری اور مسلم کا حوالہ دے دے کر آپ کے سامنے میں نے کچھ مسائل رکھے ہیں۔ اس لیے حدیث آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی کا فرمان آ جانے کے بعد، اللہ کے نبی کا عمل آ جانے کے بعد آپ کو کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون اگر میں بھی کچھ کہتا ہوں، میری بھی کچھ مت سنیے بغیر دلیل کے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو۔ اس لیے جو بھی میں نے باتیں کہی ہیں الحمدللہ صحیح احادیث کے سامنے، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا، لہذا اسے قبول کریں۔ آپ بندشوں کی زنجیروں سے، تقلید کی زنجیروں سے نکلنے کی کوشش کریے، اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف آ جائیے، اس اللہ کے نبی کی نماز کی طرح اپنی نمازوں کو بنائیے، دوسروں کا مت دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے کس طرح نمازیں پڑھی ہیں وہ آپ کو حدیث میں مکمل طور پر، تفصیلی طور پر مل جائے گی، اور اسی کو میں نے آپ کے سامنے ایک ایک حوالہ الحمدللہ میں نے دیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کا حوالہ دے کر کے بتایا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اتنا سب کچھ سننے کے بعد، احادیث سننے کے بعد، نبی کی حدیث پر کس کو فوقیت دیں گے؟ کیا آپ نبی کی حدیث کو مانیں گے، ان کو اوپر رکھیں گے، یا اپنے اماموں کو اوپر رکھیں گے؟ وہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ گزارش تو یہ ہے کہ نبی کی حدیث آ جائے تو ہمارے امام نے، ہمارے ائمہ اور محدثین جو گزرے ہیں، بڑے بڑے امام، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، جتنے ائمہ گزرے ہیں، جتنے ولی اللہ گزرے ہیں، جتنے بزرگ گزرے ہیں، تمام کا یہ فرمان ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد ہماری باتوں کو ترک کر دیجئے، ہماری باتوں کو تسلیم مت کیجئے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ حدیث آ جائے، اس کے بعد آپ کو کسی کی نہیں سننی ہے، آپ کو کسی کی بات نہیں اختیار کرنی ہے، حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ نماز سے جڑیں، میرے بھائیوں، نماز سے خود جڑیں، دوسروں کو دعوت دیں، اپنے بھائیوں کو بلائیں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج آپ شکایت کرتے ہیں،
ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، وہاں پر کھدائی ہو رہی ہے، وہاں پر ریسرچ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے گریبان میں ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہماری بھی کچھ غلطی ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا مسجدوں کو قائم کرنا، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا، مسجدوں کو آباد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ دوسرے تھوڑی آ کر کے ہماری ذمہ داری نبھائیں گے؟ جب یہ ذمہ داریاں ہم سے نہیں نبھائی جا رہی تو دوسرا کون نبھائے گا؟ اور اتنی بڑے فرائض نماز کو ترک کرنے کے بعد اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، نمازوں کو ترک کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ایک طرف ہیں، ان کو ہم نے بازو کر دیا، ان کی بات ہی نہیں مان رہے، اس کے بعد سوچ رہے ہیں اللہ کی کوئی غیبی مدد آ جائے، مسلمان پورے ہندوستان میں مسلمان ہو جائے، مسجدیں بن جائیں، اسلام کا بول بالا ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ دنیا بھر کے سپنے پالے ہوئے ہیں لیکن اللہ سے اتنی دوری بنائے ہوئی ہے۔ لہذا میرے دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پہلے آپ اپنائیے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے، مسجدوں کو آباد کریے خود بھی، اور دوستوں کو، احباب کو، لوگوں کو مسجدوں کی دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی نمازوں کو نماز نبوی بنا دے۔ پروردگار ہماری نمازوں کو سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، پروردگار ان کوتاہیوں، غلطیوں اور کمیوں کو تو دور فرما دے۔ ہماری نماز نبوی نماز ہو، ہماری نماز سنت نبوی کے طریقے پر ہو۔ پروردگار تو ہماری نمازوں کو، ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو، نمازیوں میں یقیناً اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نمازوں میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں، پروردگار اس کے باوجود تو غفور رحیم ہے، تو ہماری نمازوں کو، ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الله بصير